اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں سورۃ نساء کا 11واں رکوع لفظی با محاورے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیۃ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ اے رسول، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جن کو جہاد کی آرزو تھی اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اب بھی چندے اپنے ہاتھ روکے رہو اور پابندی سے نماز پڑھو اور زکوٰۃ دیے جاؤ، مگر جب جہاد ان پر واجب کیا گیا تو ان میں سے کچھ لوگ بات پردے پن میں لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگے جیسے کوئی خدا سے ڈرے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ، اور گھبرا کر کہنے لگے خدا یا تو نے ہم پر جہاد کیوں واجب کر دیا، ہم کو کچھ دنوں کی اور مہلت کیوں نہ دی۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ دنیاوی آسائش بہت تھوڑی سی ہے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے اس کی آخرت اس سے کہیں بہتر ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدۃ وان تصبهم حسنۃ یقولوا ھذہ من عند اللہ وان تصبهم سیئۃ یقولوا ھذہ من عندک قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا۔ اور وہاں تو ریشہ بال برابر بھی تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، تم چاہے جہاں ہو موت تو تم پر لے ہی ڈالے گی، اگرچہ تم کیسے ہی مضبوط پکے گنبدوں پر جا چکو۔ اور ان کو اگر کوئی بھلائی پہنچتی تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو شرارت سے کہنے لگتے ہیں کہ اے رسول یہ تمہاری بدولت ہے۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ سب خدا کی طرف سے ہے، بس ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ سچ تو یوں ہے۔ ما اصاب من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفیٰ باللہ شہیدا۔ جب تم کو کوئی فائدہ پہنچے تو سمجھو کہ خدا کی طرف سے ہے، اور جب تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو سمجھو کہ خود تمہاری بدولت ہے۔ اور اے رسول، ہم نے تم کو لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اور اس کے لیے خدا ہی کی گواہی کافی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے روگردانی کی تو تم کچھ خیال نہ کرو، کیونکہ ہم نے تم کو کچھ پاسباں مقرر کر کے تو بھیجا نہیں ہے۔ وَيَأْكُلُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ یہ لوگ تمہارے سامنے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے فرما بردار ہیں، لیکن جب تمہارے پاس باہر نکلیں تو ان میں سے کچھ لوگ جو کچھ تم سے کہہ چکے تھے اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں سمجھتے یہ لوگ تو ان کی جو کچھ بھی مشورہ کرتے ہیں اسے خدا لکھتا جانتا ہے، اور تم ان لوگوں کا کچھ پرواہ نہ کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، اور خدا کارساز کے لیے کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تو کیا یہ لوگ قرآن میں بھی غور نہیں کرتے اور یہ نہیں خیال کرتے کہ اگر خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو ضرور اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ
لَعَالِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے مسلمانوں کے پاس امن یا خوف کی خبر آتی تو اسے فوراً مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اس خبر کو رسول یا ایمانداروں میں سے صاحبان حکومت تک پہنچاتے تو بے شک جو لوگ ان میں سے ان کی تحقیق کرنے والے ہیں، پیغمبر یا اولیاء الامر، اس کو سمجھ لیتے کہ مشہور کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اور مسلمانوں، اگر تم پر خدا کا فضل و کرم اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند آدمیوں کے سوا تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكُلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا۔ بس اے رسول، تم خدا کی راہ میں جہاد کرو اور تم اپنی ذات کے سوا اور کسی کی ذمہ داری نہیں ہو، اور ایمانداروں جہاد کی ترغیب دو، وہ عنقریب خدا کافروں کی ہیبت روک دے گا، اور خدا کی ہیبت سب سے زیادہ ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو شخص اپنے کام کی سفارش کرے تو اس کو بھی اس کام کے ثواب سے کچھ حصہ ملے گا، اور جو برے کام کی سفارش کرے تو اس کو بھی اسی کام کی سزا کا کچھ حصہ ملے گا، اور خدا تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں کسی طرح کوئی شخص سلام کرے تو اسے بھی تم اس کے جواب میں اس سے بہتر طریقہ سے سلام کر دیا کرو، یا وہی لفظ جواب میں کہہ دو، بے شک خدا ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ تو وہی پروردگار ہے جس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں، اور وہ تم کو قیامت کے دن جس میں ذرا بھی شک نہیں ضرور اکٹھا کر دے گا، اور خدا سے بڑھ کر بات میں سچا کون ہوگا۔